فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. برادران اسلام، دین الملی بھائیوں، اللہ کی توفیق سے نماز باجماعت کے فضائل کے سلسلے میں اس سے پہلے جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے اس سلسلے میں مزید بہت ساری باتیں ہیں. ان کا تذکرہ اس حلقے میں اور اس کے بعد کے حلقوں میں آپ کے سامنے کیا جائے گا. اس وقت ہمارے سامنے نماز باجماعت کی فضیلت کے سلسلے میں جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا ایک فضل یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے. جو شخص نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے شیطان سے. اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطان سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے. اللہ عز و جل کا یہ انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے نماز باجماعت ادا کرنے والے کے لیے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان ذئب للانسان کذئب الغنم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے. ایک تو شیطان کو بھیڑیا کہنا اور دوسری طرف تشبیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دی ہے کہ یہ بھیڑیا جو ہے یہ ویسے ہی ہے، یوں سمجھو جیسے بکریوں کو اچک لینے والا، پھاڑ کے کھا جانے والا بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأخذ الشاة القاصیہ والناحیہ، جیسے بکریوں کو پھاڑ کھانے والا بھیڑیا جس بکری کو الگ تھلگ پاتا ہے، جماعت سے، جھرمٹ سے الگ پاتا ہے، ایک طرف پاتا ہے، کٹا ہوا پاتا ہے، اسے پکڑ کر کے کھا لیتا ہے، ایسے ہی شیطان کا مسئلہ بھی ہے. شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. شیطان بھی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے یوں سمجھے کہ کھا جاتا ہے اور شاید کھا جانا آسان ہو، اسے نماز سے غافل کر دیتا ہے، اسے اس کے دین و ایمان سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے الغرض مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچانے، شر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا حل کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، دیکھو گھاٹیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گھاٹیوں میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے. جیسے بکریوں کے ادھر ادھر پھیل جانے، منتشر ہو جانے کی وجہ سے، گھاٹیوں میں بکھر جانے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے، ایسے ہی گھاٹیوں میں انسانوں کے بیچ چلے جانے سے خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، تم جماعت کو لازم پکڑو، جہاں پوری جماعت ہو وہیں تم بھی رہو. ان سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی گھاٹی میں، کسی وادی میں، کسی پہاڑ کی کنارے نہ چلے جاؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالْعَامَّةِ، یہ بھی جماعت ہی کے معنی میں، یعنی جہاں تمام لوگ رہیں وہیں تم بھی رہو. جہاں مسلمانوں کی جماعت رہے وہاں تم بھی رہو. جہاں مسلمانوں کا امام رہے اور ان کے ماتحت مسلمانوں کی جماعت چلے، کتاب و سنت پر عامل، وہیں تم بھی رہو، ان سے الگ تھلگ نہ ہو. اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی وضاحت میں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر جماعت لازم ہے، تم جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امت کے صحابہ، سلف امت جن کو کہا جاتا ہے، صحابہ کرام اور ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، ان کا اسوہ، ان کا آئیڈیل ہے. اس پر چلنے والی جو مسلمانوں کی جماعت ہے، یہی حق ہے، اور اس حق پر جو لوگ قائم ہیں اور ان کی قیادت کرنے والا جو امام ہے، ان کے ساتھ میں تم جڑے رہو. جیسے
اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنے سے تم عمومی طور پر شیطان کی شر اور وسوسے سے محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک نمونہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ مسلمان اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر مسلمان با جماعت نماز پڑھیں گے، جو جماعت کا اجتماعیت کا ایک بہت پیارا اور بہت عظیم مظہر ہے، اور دن میں 5 مرتبہ مظہر دہرایا جاتا ہے، تو شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکے گا، شیطان اس پر غالب نہیں ہو سکے گا، شیطان کے داؤ پیچ اس کے اوپر نہیں چل سکیں گے، کیونکہ 5 وقتہ وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کی شر اور اس کے وسوسے سے، اس کے فتنوں سے، اس کی فتنہ سامانیوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ عمومی طور پر انسان شر سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں با جماعت نماز پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی شر سے، شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے داؤ پیچ سے، فریب سے، فتنہ سامانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس معنی کی ایک اور حدیث ہے، اس مناسبت پر اسے بھی ہمیں پڑھ لینا، سن لینا بہتر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں کہیں بھی کسی بستی میں، کسی گاؤں میں یا کسی صحرا میں 3 لوگ موجود ہوں اور وہاں پر نماز اذان نہ دی جائے، نماز نہ قائم کی جائے، تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر، اس بادیے کے اوپر شیطان غالب ہو چکا ہے۔ یعنی وہاں جو بستی میں یا اس صحرا کے اندر جو 3 لوگ موجود ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، نماز قائم نہیں کرتے ہیں، جماعت نہیں بناتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان غالب ہو چکا ہے، شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بالجماعہ، تمہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑو۔ یہاں بھی وہی معنی ہے، اسی معنی کی حدیث ہے کہ ایک عمومی جماعت ہے، بڑی جماعت جو کتاب و سنت پر حامل ہے اور ایک امام کی قیادت میں، ایک ولی امر کی قیادت میں رہتی ہے، اور ولی امر نہیں ہے تو یہ مشن جو کتاب و سنت کا ہے، امت کے صحابہ اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، ان کی جو روش ہے، ان کا جو منہج ہے، اس پر قائم رہتے ہیں، خواہ وہ چند لوگ ہوں، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اس نہج پر رہنے والوں کو ہی جماعت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لازم پکڑو، اسی پر قائم رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس مثال سمجھ لو کہ بکری وہی بھیڑیے کا لقمہ بنتی ہے جو بکریوں کے ریوڑ سے الگ تھلگ ہو کر کے کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، کسی پہاڑ کی وادی میں چلی جاتی ہے، کسی گھاٹی میں الگ تھلگ ہو جاتی ہے، وہاں بھیڑیا اسے تنہائی میں پاتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے انسان کو، اگر ایک مسلمان کو اگر اپنی تحفظ اور سلامتی کی فکر ہے تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی عمومی جماعت کا جو معنی ہے، یعنی کتاب و سنت، منہج سلف امت پر قائم رہے، اور اس کے بعد 5 وقتہ با جماعت مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شیطان کی شر سے، اس کے وسوسے سے اور اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز با جماعت کے فضائل میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ انسانی زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا یہ ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کو اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ سب سے زیادہ مدد کرنے والی چیز ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اس کی حمایت اگر ہو سکتی ہے تو اسی راستے سے ہو سکتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ جماعت کی، اجتماعیت کی اور با جماعت نماز کی پابندی کرے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے عمومی طور پر جو مشن ہے کتاب و سنت کا، امت کے سلف صالحین کا، اس کا التزام کرنے، اس کی پابندی کرنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔